سلام۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سیدھا ایک بہت ہی گہرے اور فکری موضوع کے اندر اترنے والے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو انسانی نفسیات، ضد اور حق کے انکار کے حیرت انگیز پہلوؤں کو بالکل کھول کر رکھ دیتی ہے۔ تو چلیں، بنا کسی تاخیر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا اس آیت کے خوبصورت اور دو ٹوک ترجمے پر غور کریں۔ فرمایا گیا، جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ انہیں خبردار کیا جائے یا نہ کیا جائے، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ نے اس کا لہجہ نوٹ کیا؟ یہ کتنا قطعی اور حتمی ہے۔ یہ دراصل ان لوگوں کے بارے میں ایک واضح حقیقت بیان کر رہا ہے جو سچائی کو مسلسل جھٹلاتے آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اسے سنتے ہی ذہن میں ایک بہت بڑا فکری سوال ابھرتا ہے۔ اگر ڈرانے یا خبردار کرنے سے کچھ بدلنا ہی نہیں ہے تو پھر اس سارے پیغام اور انذار کا مقصد ہی کیا بچتا ہے نا؟ یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس یا تضاد۔ آخر پیغمبرانہ رہنمائی کا یہ عظیم سلسلہ کیوں قائم کیا گیا جب کچھ لوگوں کے لیے نتیجہ پہلے سے ہی طے شدہ لگ رہا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے جا کر اس کے جذباتی پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ اور یہی ہمارا پہلا پڑاؤ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی وہ شدید خواہش اور انسانیت کی ہدایت کے لیے ان کی تڑپ۔ دیکھیں، اس آیت کی اصل گہرائی کو ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اس جذباتی کیفیت کا احساس نہ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تھی۔ تفسیر احسن البیان ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک شدید اور بے چین سی خواہش تھی کہ کسی طرح سب لوگ حق کو پہچان لیں اور ہدایت پا جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے پناہ شفقت اور لگن کے ہوتے ہوئے جب یہ کھری اور سخت حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ نہیں مانیں گے تو یہ اور بھی زیادہ حیران کن انکشاف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، یہاں احسن البیان کی ہی روشنی میں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ تبلیغ کا عمل بے سود ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ آیت دراصل صرف چند مخصوص افراد کو ہدف بنا رہی تھی جن کے دلوں پر ان کی مسلسل ہٹ درمی کی وجہ سے مہر لگ چکی تھی، جیسے کہ تاریخ میں ابو جہل اور ابو لہب کا کردار۔ اس کے برعکس زمینی حقیقت تو یہ تھی کہ اس پیغام کے نتیجے میں بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ دیکھیں کہ بالآخر پورا کا پورا جزیرہ نما عرب اس پیغام کے سائے میں آ گیا۔ تو یہ مایوسی کا پیغام نہیں بلکہ خالص زمینی حقائق کا بیان ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ ضدی اور ہٹ دھرم انکار کرنے والے لوگ حقیقت میں ہیں کون؟ آئیے ذرا اس کفر کی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہم تفسیر بیان القرآن اور ڈاکٹر اسرار احمد کی بصیرت کو دیکھیں تو یہاں دو مختلف ذہنی رویوں کا ایک بڑا کمال کا موازنہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ کفر ہے جو محض لا علمی، غلط فہمی یا کنفیوژن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یقین مانے اس کا علاج بہت آسان ہے، بس واعظ، نصیحت اور صحیح رہنمائی۔ لیکن دوسری طرف وہ کفر ہے جس کا اس آیت میں خاص طور پر ذکر ہے، اور وہ مبنی ہے تکبر، ضد، ہٹ دھرمی اور حسد پر۔ یہ وہ رویہ ہے جو حق کی آواز کو مکمل طور پر بلاک کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس بات کو تاریخ سے جوڑتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مکہ کے سرداروں کا اصل مسئلہ کبھی بھی لا علمی تھا ہی نہیں۔ وہ اندر سے اپنے دل و دماغ میں یہ پوری گواہی دے چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن کا مقابلہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ان کی انا، تعصب اور سرداری کا وہ غرور تھا جو انہیں حق کے سامنے سر جھکانے نہیں دے رہا تھا۔ اور اس رویے کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بڑی طاقتور اور مشہور مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں، سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جاگتے کو کیسے جگایا جائے جو محض سونے کا ڈرامہ کر رہا ہو؟ کمال کی بات ہے نا؟ یہ جملہ جان بوجھ کر کیے جانے والے انکار کی اصل حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیتا ہے۔ جو شخص سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے آنکھیں بند کر لے، آپ اسے روشنی کیسے دکھا سکتے ہیں؟ اور یہ بات صرف ایک آیت تک محدود نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ موضوع کس قدر تسلسل کے ساتھ آیا ہے۔ اب جو بات واقعی بڑی دلچسپ ہے وہ یہ کہ تفسیر ابن کثیر ہمیں مختلف صورتوں کے حوالے بتاتی ہے۔ سورہ یونس میں واضح ہے کہ جن پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی وہ دردناک عذاب دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ بقرہ ہی کی ایک اور آیت سرکش اہل کتاب کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ تمام نشانیاں دیکھ کر بھی نیا قبلہ نہیں مانیں گے۔
اسی طرح سورہ ابراہیم میں ان سرداروں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی یہ ایک مستقل قرآنی اصول ہے کہ ہر دھرمی کا انجام محرومی ہی ہوتا ہے۔ اس کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا ہی زبردست قول ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہدایت دراصل ایک نعمت ہے جو تقسیم کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فرض صرف رسالت کا حق ادا کر دینا اور پیغام ایمانداری سے پہنچانا تھا، لوگوں کو زبردستی منوانا نہیں۔ یہ بات اس جذباتی بوجھ کو کتنا کم کر دیتی ہے نا جو پیغام پہنچانے والوں پر ہوتا ہے، کیونکہ انجام کار کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ذرا ایک اور زاویہ سے بات کرتے ہیں۔ ابن کثیر نے اس آیت کی جو گرامر اور لسانی گہرائی بیان کی ہے، یقین مانیں وہ بھی کمال ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آیت کے آخر میں آنے والا لفظ لا یؤمنون، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے، گرامر کے لحاظ سے ایک بہت مضبوط تاکید ہے۔ ابن کثیر بتاتے ہیں کہ ڈرانا یا نہ ڈرانا تو اپنی جگہ، اصل خبر اور حتمی نتیجہ جس پر زور دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں ان کا کفر برقرار رہے گا۔ یہ الفاظ جیسے ان کی روحانی حالت پر ایک حتمی مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ اور گرامر ہی کی دنیا سے ایک اور خوبصورت پہلو جملہ مترجہ کا ہے۔ اگر ہم لا یؤمنون کو جملے کی اصل خبر مانیں تو درمیان کا حصہ، یعنی انہیں خبردار کیا جائے یا نہ کیا جائے، ایک جملہ مترجہ بن جاتا ہے۔ تو سیدھی ساخت کچھ یوں بنی: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور درمیان والے الفاظ اس مرکزی پیغام کے گرد ایک خوبصورت لسانی دائرہ بنا دیتے ہیں۔ یہ قرآنی فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ تو اس تمام تفصیلی جائزے کے بعد ایک انتہائی گہرا اور فکری سوال ابھرتا ہے۔ ان آیات، ان کے پس منظر اور تفاسیر کو سمجھنے کے بعد ہم خود سے یہ سوال کیسے کریں کہ ہم اپنے دلوں کو سچائی کے لیے ہمیشہ کھلا کیسے رکھیں؟ ہم اس بات کو کیسے یقینی بنائیں کہ ہم کبھی حق کے سامنے سونے کا ڈرامہ نہ کریں؟ بس یہی وہ غور و فکر ہے جو ہمارے آج کے اس جائزے کا اصل مقصد ہے، اور شاید حقیقی بیداری کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔